فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، یہ کعبہ ہے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اب کعبے پہ ایک دلیل بھی ہونی چاہیے، یعنی ایک آدمی کہے میں میٹرک پاس ہوں، میں ایف اے پاس ہوں، میں بی اے پاس ہوں، کہا جائے گا سند کیا ہے، دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن اس دعوے پہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا والذین معہ، والذین معہ، یعنی رسول کی رسالت کی گواہی دیکھنی ہے، دلیل دیکھنی ہے تو نبی کے صحابہ کو دیکھ لو، نبی کے صحابہ کو دیکھ لو، کیا عظمت ہے۔ فرمایا اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، بڑے سخت ہیں، کفار کے لیے، کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، اور رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل معاف کرنے والے ہیں، نرم مزاج ہیں، آپس میں کفار کے مقابلے میں سخت نظر آتے ہیں اور آپس میں محبتیں کرتے نظر آتے ہیں یہ صحابہ۔ فرمایا صحابہ ہی نے بخشی ہے نعمت قرآن و سنت کی، صحابہ ہی نے بخشی ہے نعمت قرآن و سنت کی، ہمیں جینے کے سارے گن سکھائے ہیں صحابہ نے، گلے میں توپ، سینے پہ ہے پتھر، خون بہتا ہے، گلے میں توپ، سینے پہ ہے پتھر، خون بہتا ہے، مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے، وہ بدباطن جسے انکار ہو سامنے آئے، خدا کی راہ میں اپنے گھر لٹائے ہیں صحابہ نے۔ فرمایا اشداء علی الکفار، فرمایا صحابہ کی عظمت کی دلیل رسول کی رسالت کی دلیل ہے، اور صحابہ آپس میں رحم دل ہیں، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ اور مفسرین نے فرمایا اگر قرآن کی اس آیت کو دیکھا جائے تو 4 خلفائے راشدین مراد ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، جو ان کے ساتھ تھے، مراد ہمیشہ اللہ کے نبی کا ساتھ دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے مراد ابو بکر ہے۔ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، مراد عمر فاروق ہے، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے، مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نرم تراہم رکعن سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں سے اللہ کے سجدوں کے نشان نظر آتے ہیں، ان کی پیشانیوں سے، ان کے چہروں سے سجدوں کے نشان نظر آتے ہیں۔ مفسرین نے فرمایا اس سے مراد حضرت علی المرتضی
یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. حضرت عمر فاروق خلیفہ ثانی دوسرے خلیفہ 22 لاکھ مربع میل کا مالک 10 سال 6 ماہ اور 4 دن حکمرانی کرنے والا یہ بادشاہ 22 لاکھ مربع میل تک اس کی حکمرانی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے عمر اللہ کی قسم ہے تو جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. اور فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر یقول به. ابن ماجہ کی روایت ہے فرمایا بے شک اللہ نے حق کو رکھا ہے علی لسان عمر کی زبان میں حق کو رکھا. یقول بھی جس کے ذریعے وہ کہہ رہا ہو جو بات کرتا ہے عمر اللہ اس کی ذریعے قرآن کو نازل کرتا ہے. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے میرے عمر انت لسان اللہ تو گویا زبان ہے اللہ کی. جو کہ فرش پہ جو بات تو نے کی ہے اللہ نے قرآن کو نازل. قرآن میں 3 مقام بات کرتے ہیں ایسے کہ عمر نے زبان ہلائی اللہ نے قرآن پڑھا. اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 20 مقام ایسے نکالے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زبان ہلی اللہ نے قرآن پڑھا. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جو مقام ابراہیم ہے میرا دل چاہتا ہے یہاں پہ میں نفل ادا کروں یہاں پہ نماز ادا کروں. ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے فرمایا واتخذ من مقام ابراہیم مصلی. میرے پیغمبر مقام ابراہیم کو مصلی بنا لے نماز پڑھنے کی نفل پڑھنے کی جگہ بنا لے. یہ عمر نے زبان ہلائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن محسوس کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آتی ہیں اور کوئی چیز لینی ہو کوئی بات کرنی ہو ازواج مطہرات سے تو لوگ اندر آ کر بات کرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں. عمر فاروق کی خیرت گوارا نہیں کرتی ہے. میرا دل چاہتا ہے جو بھی آئے پردے کے اندر بات کرے. اللہ کے نبی خاموش ہو گئے لیکن رب خاموش نہیں ہوئے. فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. میرا پیغمبر جب کوئی پوچھنے کے لیے آئے کوئی سامان لینے کے لیے آئے کوئی چیز لینے کے لیے آئے ازواج مطہرات سے تو فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اسے چاہیے کہ حجاب کے پیچھے سے بات کرے نا سامنے نہ آئے. اب ازواج مطہرات پاک بیویاں اب یہ ان کے بارے میں. اور آگے اللہ کہتے ہیں فرماتے ہیں ذالکم اطہر لقلوبکم
اور تمام کائنات میں سب سے پاک بیویاں ازواج مطہرات ہیں، ساری مومنوں کی مائیں امہات المومنین، ان سے کہا گیا کہ پردہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں پردہ تو دل دروازے ہیں۔ جدید لوگ آج دقیانوس لوگ آج یہ کہتے ہیں، یہ اسلام کے خلاف جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان کا یہ سوچ ہے۔